بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے مجھے ایک توفیق دی کہ میں 4 باتیں کبھی بھی اس کی حمد و ثنا کروں۔ میری اوقات نہیں ہے کہ اس کی میں حمد و ثنا کر سکوں۔ جتنی زندگی ملے اس کی تعریف میں میری سانس نکلے۔ جب میری موت آئے تو میرے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وہی پوری عمر اس میں گئی ہے، ابھی بچے سو زندگی بھی اللہ اس کے رسول کے تعریف میں اس کی تعریف کروں۔ جتنی زندگی ملے وہ توفیق دے، اور آپ لوگوں میں بھی دعا کیجیے۔ امت مسلمہ اہل بیت اور طریقت شریعت کی بھی تھوڑے باتیں آتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین و فقراء و مشاکین۔ عشق حقیقی لن تنالوا بر حتی تنفقوا ومما تحبرون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ آل عمران کی 92 آیت ہے۔ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو گے اپنی محبوب چیزوں میں سے، اور جو کچھ بھی چیزیں خرچ کرو گے اللہ انہیں بہت خوب جانتا ہے۔ قدا تم خیر مقدوم وقدمتم من الجہاد الا سفیری الہ جہاد الا اکبر قالوا او ما جہاد الا اکبر یا رسول اللہ قال مجاہدۃ العبد بواہ۔ حدیث شریف ہے۔ تمہارا آنا مبارک ہو۔ چلو اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اصحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا، انسان کا اپنی خواہشات اور نفسانی جہاد کرنا۔ جاہدوہ وفی اللہ حق جاہدتہ۔ الحج 188 نمبر ہے۔ الحج، تم اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ عشق حقیقی اصل میں قدرت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ عشق حقیقی اصل میں قدرت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور قدرت سے قریب ہونے کی جستجو ہی عاشق کو اس منزل کی جد و جہد کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس منزل میں عاشق اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اور ان کا عشق صرف قدرت سے لو لگانا اور قدرت کے قریب ہونا، اور قدرت کو پانے کے ماں سوائے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔
اس منزل پر اپنے محبوب بندوں سے قدرت بھی طرح طرح کے امتحان اور آزمائش لیتی ہے اور انہیں لن تنا کا حکم رہتا ہے، یعنی اپنی بہت پسندیدہ خواہشات اور اپنے محبوب سے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور وہ پھر اس کی عبادت میں منہ ہو جائے۔ جب کوئی عاشق ایسا کرتا ہے تو قدرت کی نظر بھی اس پر رہتی ہے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو قدرت کی نظر بھی اس پر رہتی ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ اگر عاشق ایک چھوٹی چیز کی قربانی کرتا ہے تو بھی قدرت اس قربانی کو بہت خوب جانتی ہے اور اس قربانی کا اجر عاشق کو ضرور ملتا ہے۔ اس منزل پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی بڑا حق کی راہ میں قربانیاں دینا ہوتا ہے۔ خالی بکراج قربانی نہیں، انسان کی مدد کرنا، اس کے بیماری میں، اس کے ہمدردی میں، اس کی برائی میں، اس کی اچھائی میں، ہر طرح سے ایک انسان کی مدد کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ جب کوئی اپنے محبوب چیزوں کی اور اپنے انفاس کی قربانی دیتا ہے، یعنی اپنے نفسوں کی، اس سے اس کے مقام یا منزل کا پتہ بھی چلتا ہے، یعنی اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یہ کتنا تقوی اور پرہیزگار والا ہے۔ جہاد پتہ چلتا ہے اور جہاد کرنا قدرت کی راہ میں صرف کفر سے جنگ کرنا ہی نہیں، کافر سے جنگ کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنے نفسوں کو قتل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ خالی وہ کافروں کا یعنی اپنے نفسوں کو قتل کرنا، یعنی اپنے خواہشاتوں کو مٹانے کو بھی قربانی کہتے ہیں، قتل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ خود کے نفسوں کو مارنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے فرمان موجود ہے، چلو اب چھوٹا جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف چلے، یعنی کافر کے ساتھ جہاد کرنے کو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے، اور خود پر جہاد کرنے کا یعنی تنفقوا مما تحبون کو بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عاشق ہر مقام پر، ہر منزل پر اور ہر آزمائش میں بھی وہ برابر ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ جنگ کا میدان ہو یا خود کی آزمائش، عاشق کی ہمیشہ یہی لگن رہتی ہے کہ وہ قدرت کے قریب سے قریب ہو جائے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بندہ اپنی اطاعت اور عبادت کے سبب سے بہشت کو اور اپنے ادب کے سبب سے خدا کو پاتا ہے۔ اہل تصوف کے پاس تصوف ہی ادب ہے، اہل تصوف کے پاس تصوف ہی ادب ہے۔ جو کوئی ادب کے دائرے سے با ادب ہو وہ اپنے مقصد کو پاتا ہے، یعنی ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادب سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ جتنا ڈر خوف اپنے آپ سے جو ڈرتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ گناہ لوگوں سے کرتا ہے اور معافی اللہ سے مانگتا ہے، یہ کوئی عاشقی ہو گئی؟ تو عاشق
عشق کی منزل قدرت کو کسی بھی شے یا چیز میں دیکھ سکتا ہے. عاشق قدرت کو یعنی شے بولتے ہیں چیز کو، وہ شے چاہے کون سی بھی کیوں نہ ہو، اسے معرفت اور عرفان کا علم ہے تو ہر شے میں اس کو دیکھتا ہے. اور جب اس نے عشق حقیقی کو جس شے میں دیکھتا ہے بس اسی کے گن گانے لگ جاتا ہے اور اس شے کی جستجو میں ہمیشہ بے قرار رہتا ہے. بے قرار یعنی اللہ کے دیدار میں بے قرار رہتا ہے. اور اسی شے کو پانے کی لگن میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے. یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. جو جستجو اللہ کی قدرت میں پیری مرشدی کے اندر جو فقیر کی راہ اختیار کرتا ہے قدرت اسی کے ذمہ رہتی ہے، اسی کوئی آزمائش رہتی ہے. عاشق پر کچھ ایسی کیفیت چھائی رہتی ہے کہ خود کی خبر نہیں رہتی اور وہ خود کو اس شے پر قربان کر دیتا ہے جس شے میں اس نے قدرت کو دیکھا ہو. کہنے وہ چھوٹی شے ہوتی ہے لیکن قدرت اس میں اپنی جھلک کو ظاہر کرتی ہے اور اس شے کو چاہنے والے مجنوں بنے رہتے ہیں. عطائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اہل تصوف اور اہل عرفان میں سے اکثر عشق کو ہوس کا نام بھی دے دیتے ہیں، یعنی غلط چیزوں کو عشق بتاتے ہیں. ایسے بھی پیری مرشدی میں بھی ہیں کچھ، خیر واللہ عالم ان کا اعمال ان کے ساتھ. اور چاہت کا نام بھی عشق ہی ہے کہہ دیتے ہیں. ایسے اہل عرفان حضرت کا عشق حقیقی کے دائرے میں کبھی بھی کچھ بھی لگاؤ نہیں. سچا عاشق تو وہ ہے جس کے دل میں سوج اور گداز ہو اور نفسانی خواہشات اور راحت آرام سے بالکل کنارہ کشی ہو اور اس کے دل میں حقیقت میں عشق حقیقی موجود ہو. کنارہ کشی ہونے کا مطلب خاموش بیٹھنا نہیں ہے. کبھی کبھی اپنے مریدوں کو درس دینا، کوئی آتا ہے تو اس کی خیر خیریت پوچھنا، خاموشی راستے میں کہاں خاموشی کرنا کہاں نہیں کرنا، یہ سب اللہ والوں نے اپنے اپنے پیر و مرشدوں نے اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں. آرام سے بالکل کنارہ کشی ہو اور اس کے دل میں حقیقتی عشق حقیقی موجود ہو. ایسی ہی عاشق اصل میں عاشق ہے. ایسا ہی عاشق اصل میں عاشق ہے جو عشق حقیقی کے قابل رہتا ہے. جو عشق حقیقی کے قابل رہتا ہے. جو دنیا میں زیادہ تر منہ رہتا ہے سمجھ لو کہ وہ دنیا کے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مر رہا ہے. عمر کے ساتھ جوانی میں تو دیکھنا ہی پڑے گا اپنے بچوں کو، اپنے جوروں کو، اپنے ماں باپ کو. حقیقت میں قابل رہتا ہے. عشق حقیقی وہ ہے جو معاشوائے محبوب کے قلب میں کسی اور کے لیے جگہ نہ رکھے اور اس کی طلب بھی صرف محبوب کی ہو اور کسی کی نہ ہو. وہی سچا عاشق ہوتا ہے. عاشق کے لیے بہت سی سخت راہیں ہوا کرتی ہیں، پھر بھی وہ ناممکن کو ممکن ہی سمجھتا ہے اور ہر مشکل اس کے لیے آسان آتی ہے. یہ
لائن اور عشق مزاج عشق حقیقی بتا رہے ہیں. اس کا راز بھی اپنے اپنے خانقاہوں میں کھولتے ہیں. پڑھتے پڑھتے ٹھہرا کر کے خانقاہی درس کے اندر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. وہ کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. عاشق کا دل ظاہر اور باطن میں اپنے محبوب کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور اس کے طلب میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا رہتا ہے. کچھ ایسی کیفیت سے عشق حقیقی میں زیادہ سے زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس لذت میں ہمیشہ ڈوبا ہوا رہتا ہے. اس کی پکار کچھ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. وہ دکھنے کو دنیا میں پھرتے ہیں, نظر کو بھی دکھتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, لیکن اندرونی حال ان کو معلوم رہتا ہے. اور بہت دیوانہ ہوا تو بھی دین نہیں پھیلا سکتا. یہ تو اپنی خبر بھی رہنا بہت ضروری ہے. اس کی پکار کچھ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. اے محبوب, اے معشوق حقیقی, تیرے عشق میں تڑپتا رہتا ہوں. میرا دل, میری جان, میرا ظاہر, میرا باطن ہمیشہ بالکل اور پنجتن ہے. اور کل بچپن ہے. مجھے کہیں بھی قرار نہیں اور کہیں بھی میرا دل لگتا نہیں, اور نہ ہی کسی چیز میں لذت ہے اور نہ قرار ہے. ہر شے سے میرا قلب بیزار و بے قرار ہے. تیری طلب, صرف تیری طلب, یہی کیفیت اور یہی حال میرے قلب کی ہے. ہر گھڑی ہر پل جنون کی حالت طاری ہے اور ایسے میں ڈوبا رہتا ہوں. ایسے میں ڈوبا رہتا ہوں. عشق حقیقی ایک ایسا نشہ ہے جس میں عاشق پر ہر وقت ایک ایسا عالم اور مدہوشی پورے وجود پر چھائی ہوئی رہتی ہے. عاشق پل بھر کے لیے کہیں بھی قرار نہیں پاتا. ایسی حالت میں یا عالم میں یہ ضروری رہتا ہے کہ ظاہر اور باطن طور پر اپنے محبوب سے وہ خلوص قائم رہے جس میں نیت کا دخل بہت مضبوط رہے, کیونکہ عشق محبوب کے سوا سب سے قطع دوری کر لینے کا نام ہوتا ہے. اور جب عشق کا نشہ طاری ہو جاتا ہے تو مشاہدہ اور محبوب کی دیدار کے بغیر محبوب کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا اور نہ ہی وہ اپنے عشق کے نشے کے عالم سے ہوش میں آتا ہے. اور محب زبان پر اپنے محبوب کی زبان پر اپنے محبوب ہی کا ذکر رہتا ہے اور وہ اس کے تذکرہ کے بغیر لذت حاصل نہیں کرتا. اس کے دل اور دماغ میں صرف ایک ہی ذکر رہتا ہے, وہ اپنے محبوب کے دیدار کی, اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی, محبوب کی ایک جھلک دیکھنے سے ہی مطمئن ہوتا ہے, اللہ کی دیدار کرتا ہے. دیدار کے بغیر دیوانہ اور بھٹکتا پھرتا رہتا ہے. عشق دیدار سے مطمئن اور جدائی سے بے قرار رہتا ہے. عشق حضوری چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو ہمیشہ دید میں رکھنا چاہتا ہے.
لیکن جو لذت دوری اور جدائی میں پائی جاتی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب بھی عاشق اپنے قلب میں اپنے محبوب کا نام، اللہ کا نام لیتا ہے تو نہ صرف اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، بلکہ جو کوئی بھی اس کے قریب یا مجلس میں ہوتا ہے اس کا دل بھی دھڑکنے لگ جاتا ہے اور اس پر بھی وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اہل مجلس کے قلب میں بھی لطف عمیم اور نسیم جان فضا سے روشن ہو جاتے ہیں۔ عاشق کے آہوں میں اور ان کے ذکر میں وصال کے عشق و جمال شوق کو اپنے تفکر سے نہ صرف معلوم کرتا ہے بلکہ دیدار سے ہمیشہ مشروب بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ علم رکھنے والے ہی اپنے مریدوں کو معرفت، طریقت، حقیقت دیتے ہیں۔ اگر ایسے اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے تو ان کو منزل مقصود کا پتہ بھی چلتا ہے، مشروب ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کے قریب ہونے والے لاکھوں نشاور قدرت کے سمندر میں غرق ہو جانے کی جستجو میں کروڑوں چاہنے والے اور اس کے حسن و جمال کے لاکھوں پروانے ہیں، لیکن بہت ہی کم ایسے ہوا کرتے ہیں جن پر قدرت بھی مہربان رہتی ہے، اور بہت کم ایسے عاشق ہوتے ہیں جو کہ کامیاب رہتے ہیں۔ لیجئے ایک حکایت پیش ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جبیب راستے پر جا رہی تھی۔ اتفاق ایک درویش بھی اس راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک درویش کی نظر اس مساح جبیب پر پڑی۔ اب کیا تھا درویش نے اس پر اپنا دل دے بیٹھے اور اس مساح جبین کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک ماہ جبین نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایک حسن۔ فوراً پلٹ کر دیکھا، ایک درویش ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ رک کر حوالہ درویشی سے پوچھا۔ اس درویشی نے کہا، میں تیرے جمال پر فدا ہوں اور تیرے جمال نے مجھ پر غلبہ کر لیا اور میرا دل بے چین ہو گیا اور صبر و آرام مجھ سے جاتے رہے۔ معشوق نے اس عاشق کو امتحان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا اور کہنے لگی، میری ایک سہیلی ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ اور بے پناہ خوبصورت ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو اسے تم مڑ کر دیکھ لو۔
تو درویش نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو معشوق نے اس درویش کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس سے کہا، تم ابھی کچے ہو اور تم عشق کا مطلب ابھی نہیں سمجھتے ہو، تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ لوگوں نے معشوق سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ معشوق نے کہا، اگر وہ ہمارے عشق میں سچا ہوتا، اگر وہ ہمارے عشق میں سچا ہوتا ہمارے بغیر کسی اور کی خواہش نہ کرتا اور نہ ہی پلٹ کر دوسری طرف دیکھتا، ایسا ہی اپنے اپنے حساب سے پلٹ کر دیکھتا۔ اس حکایت سے یہی بات روشن ہوتی ہے، عاشق اپنے عشق میں مکمل رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی قدرت والا، عام آدمی نہیں، قدرت رکھنے والا، قدرت کو دیکھنے والا، قدرت کی دیدار کرنے والا۔ عشق کا مطلب جب تک سمجھ میں نہ آئے، عاشق کہلانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ عشق کا مطلب جب تک سمجھ میں نہ آئے، عاشق کہلانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ عاشق کہلانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا، صرف مخلوق سے کنارہ لے لینے سے یا تنہائی کا اختیار کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صرف مخلوق سے کنارہ لے لینے سے یا تنہائی کا اختیار کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق سے کنارہ کشی سے پہلے علم کی ضرورت رہتی ہے، پہلے علم کی ضرورت رہتی ہے اور علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر جو عمل یا عبادت کرتا ہے وہ کامیابی کے بدلہ ناکامیابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو کوئی قدرت سے لو لگاتا ہے اس کے لیے تو رہبر کی سخت ضرورت رہتی ہے۔ جب کوئی قدرت سے لو لگاتا ہے اس کے لیے رہبر کی ضرورت رہتی ہے۔ بغیر رہبر کے کوئی مقام نہیں، کوئی منزل نہیں۔ ہر اہل تصوف کو یا ہر عاشق کو قدرت سے عشق کرتا ہے، اس کو علم کی ضرورت پڑتی ہے کہ شریعت کی معرفت کی روشنی کو اپنے ساتھ لے کر علم کے نور میں عمل کرے، عاشق کسی بھی حال میں یا کیفیت میں کیوں نہ رہے۔ السلام علیکم۔